الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اس خالق کے کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کے کائنات نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. اور اسی طریقے سے میرے دوست و بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم تمام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اور اسی طریقے سے میرے دوست و بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم تمام کو تھوڑی دیر دین کی محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے چند آیت کریمہ کو پڑھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا ہے جن کا تعلق ہے حج سے. اور کیونکہ جو ایام ابھی فی الحال چل رہے ہیں، ان ایام کو، ان دنوں کو حج کے ایام اور حج کے دن کہا جاتا ہے. الفاظ دیگر الفاظ میں، دوسرے الفاظ میں ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے، یعنی کہ حج کے دن. بلکہ حج کی جو ابتدا ہو جاتی ہے ایک طریقے سے، اور حج کے مہینوں کی جو ابتدا ہو جاتی ہے، جو آغاز ہو جاتا ہے، جو شروعات ہو جاتی ہے، وہ رمضان کے بعد سے ہی ابتدا ہو جاتی ہے. رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کو شوال کہا جاتا ہے. شوال سے حج کی ابتدا ہو جاتی ہے، یعنی احرام انسان باندھ سکتا ہے اس مہینے کے اندر. حج کے مہینے الگ ہیں اور حج کے دن الگ ہیں. حج جو کیا جاتا ہے وہ 5 دن میں کیا جاتا ہے: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10، 11 اور 12. لیکن جو احرام باندھتے ہیں، جو سفید کپڑا باندھا جاتا ہے، حجاج کرام اس چادر کو پہنتے ہیں، اگر کوئی حاجی شوال سے اس کی ابتدا کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو پابندی کے ساتھ رہنا پڑے گا. تو ابھی جو ایام اور جو گویا کے مہینے چل رہے ہیں ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ حجاج کرام کے قافلے اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے شہروں سے، اپنے اپنے گاؤں سے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے رواں دواں ہیں. کچھ نکل چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے حج کے تعلق سے بات ہونی چاہیے، کیونکہ حج کا موسم چل رہا ہے. آپ کے سامنے پچھلے ہفتے جس عنوان پر بات کی تھی وہ بھی حج سے تعلق رکھتا ہے. آپ کے سامنے فضائل حج پر بات کی تھی. تو جو فضائل کا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بندہ عمل پر کھڑا ہو جائے. بھائی ایک انسان کے سامنے کسی بھی چیز کے تعلق سے اس کے فضائل آئیں گے تو بندہ کیا کرے گا؟ عمل پر کھڑا ہو جائے گا. لیکن فضائل سے زیادہ اہمیت کے جو حامل ہیں وہ کیا ہیں؟ مسائل. مسائل ہی بندے کو اور ایک انسان کو، ایک مومن کو اچھے برے کی تمیز کروا سکتے ہیں. جائز اور ناجائز کام کی تمیز صرف مسائل کروا سکتے ہیں، فضائل کا کام نہیں. کیونکہ ایک انسان حاجی ہے، وہی حج کرنے جا رہا ہے، وہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے. 4 لاکھ روپے اکیلا جا رہا ہے، 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے.
یا 2 جنے جا رہے ہیں میاں بیوی 10 لاکھ روپے تک خرچے کر دیتے ہیں، لیکن اگر ایک انسان اتنے لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے اور اگر اس کو حج نہیں آتا ہے، حج کے اس کو ارکان نہیں آتے، حج کے اس کو شرائط نہیں آتے، حج کی سنتیں نہیں آتی، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، تو میرے دوستو بزرگو وہ صحیح معنوں میں حج ادا نہیں کر سکتا۔ مثال ہے بھائی نماز پڑھنے آ گئے لیکن اس کو کچھ معلوم نہیں کہاں پر سجدہ سے واجب ہوگا، کہاں پر نہیں ہوگا، کہاں پر کیا کرنا پڑے گا، تو اسی طریقے سے حج کا معاملہ بھی یہ حج کہاں پر ہوتا ہے یہ تو ٹھیک ہے جو ٹور والے وہ کرا دیتے ہیں، لیکن انسان کو خود کو بھی تو یاد ہونا چاہیے کب تک وہ دوسرے کے پیچھے چلے گا۔ اگرچہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی جا رہا ہے تو جس طریقے سے نماز سیکھی جاتی ہے اس طریقے سے حج کو بھی سیکھنا چاہیے، اور حج کے مسائل جب تک انسان کو یاد نہیں رہیں گے، کب مجھ پر دم واجب ہو جائے گا، کب مجھ سے کچھ جرم ہو گئے تو اونٹ دینا پڑے گا، کب مجھ سے جرم ہو گئے تو کبھی انسان کو 2.25 کلو گیہوں دینا پڑتا ہے، تو یہ تمام چیزیں انسان کو حج کرنے والے کو یاد ہونی چاہیے۔ اور اگر جو حج کرنے ابھی فی الحال نہیں جا رہے ہیں لیکن مستقبل میں تو انشاءاللہ جائیں گے، ہر ایک انسان کی نیت ہوتی ہے کہ میں انشاءاللہ خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا، حج کرنے کے لیے جاؤں گا، عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا، تو ان مسائل کا یاد ہونا چاہیے انسان کو ضروری۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو حج کرنے جاتا ہے تو وہ مدینے میں بھی جا رہا ہے تو وہاں پر بھی حج ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حج کہاں پر کیا جاتا ہے، کن کن مقامات پر کیا جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حج کس انسان پر فرض ہوتا ہے، کتنی شرائط اس انسان کے اندر پائی جائیں گی تو حج اس پر فرض رہے گا۔ اسی طریقے سے حج کے ارکان کیا کیا ہیں، حج کے واجبات کیا کیا ہیں، جس طریقے سے نماز میں واجبات ہوتے ہیں، حج کے واجبات کون کون سے، حج کی سنتیں کون کون سی، حج کتنی طرح کا ہوتا ہے، حج کی اقسام کتنی ہے، ثواب کی اقسام کتنی ہے، اور انسان سے اگر کوئی جرم ہو جائے، وہاں پر جنایت ہو جائے تو اس کو کیا دینا پڑے گا۔ ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھتے چلیں کہ حاجی جو حج کرتا ہے وہ کس جگہ پر کرتا ہے، مکہ میں کرتا ہے، لیکن مدینے میں بھی جاتے ہیں، تو یاد رکھنا مدینے حج کا مدینے سے کوئی کنیکٹ نہیں، مدینے میں بھائی کوئی رکن ادا نہیں کیا جاتا ہے، مدینے تو صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ یعنی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے حج زیارت کر لے۔ جو حج ادا ہوتا ہے وہ صرف مکہ میں ہوتا ہے، اور مکہ میں بھی چند مقامات پر ہوتا ہے۔ سب سے اہم وہاں پر طواف، اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں حاجی کو جانا ہوتا ہے، تاریخ کو مینا کے میدان میں حاجی کو جانا ہوتا ہے، مزدلفہ کے میدان میں حاجی کو جانا ہوتا ہے، اور جو 3 بڑے بڑے شیطان ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، ان کے حاجی کو کیا کرنا ہوتی ہے، ان چند مقامات حلق کرنا ہوتا ہے، قربانی کرنا ہوتی ہے، چند مقامات کو، جن چیزوں کا نام کیا ہے میرے دوستوں بزرگوں، یہ حج۔ تو حج جو ادا ہو جاتا ہے وہ مکہ میں ہو جاتا ہے، اور اب کوئی بھی کام باقی نہیں رہتا ہے۔ انسان جو مدینے جاتا ہے، مدینے تو صرف زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی، صحابہ کرام کے روزے کی، اور جو مقامات زیارت ہے ان کی زیارت کرنے کے لیے حاجی وہاں پر جاتا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انسان پر حج کب فرض ہوگا۔ تو علماء نے جو شرائط لکھی ہے، سب سے پہلی جو شرط لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ مسلمان۔ آپ کہیں گے بھائی مسلمان پر تو حج فرض رہے گا، لیکن میں یہاں پر ایک دوسری چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے جو انسان مسلمان نہیں ہے، اس کے اندر اسلام کی شرط نہیں ہے، وہ حج تو کرے گا لیکن وہاں پر گھومنے میں نہیں جا سکتا۔ جو مسلمان نہیں ہے وہ وہاں پر گھومنے بھی نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک بڑی زبردست آیت کریمہ ہے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو کافر ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے، جو حد حرام ہے اس کے ارد گرد نہیں آ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تھا، جب مدینے سے آئے تھے، اس موقع پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس سے پہلے تو آپ نے مکہ کو جو فتح کیا تھا، اس سے پہلے تو یہاں پر کافر رہتے تھے، مشرک رہتے تھے، لیکن آپ مسلمانوں نے اور صحابہ کرام نے اب مکہ کو فتح کر لیا، خانہ کعبہ کو فتح کر لیا۔ اب یہاں پر آج سے اور اس سال سے اب کوئی بھی یہاں پر داخل نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، جو بڑے بڑے ایکٹر لوگ ہیں، امیتابھ بچن نے وہ دیا تھا کہ بھئی میں اتنا بڑا مالدار ہوں، مجھے جانے کی اجازت دی جائے، اور بڑے بڑے جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں جانے کا سوچتے ہیں، لیکن ان کے اندر شرط نہیں، کیا ایمان کی شرط نہیں، حج نہیں، ایسے گھومنے کے لیے، ورنہ دیگر جو مسلمان ہو رہے وہ عمرہ کر کے آ گئے۔ پتہ ہی کیا چلا کہ حرم میں جانے کے لیے ایمان کی شرط ہونا ضروری ہے۔
پھر آپ کہیں گے اگر یہ بات ہم کسی کے سامنے کہیں اور جو اللہ کو ماننے والا نہیں اس کے سامنے کہیں تو وہ یہ کہے گا یار اسلام تو بڑا کٹر والا مذہب ہے، ظلم والا مذہب ہے، ہم کو چلو ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، حج تو نہیں کرنے دے رہے لیکن مسجد حرام کے پاس تو آنے دو، دیکھ تو لیں دو، زیارت تو کر لینے دو۔ سوال پیدا ہی ہو سکتا ہے ان کے ذہن کے اندر۔ تو میرے دوست اس کا جواب آسان ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی جو حکومت ہے، دنیا کی حکومتوں کے کچھ قانون ہوتے ہیں، ہر ایک حکومت کا کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے، بادشاہوں کا قانون ہوتا ہے۔ اگر ہم کو کسی ملکوں میں جانا ہے تو اس ملک کا ویزا لینا پڑے گا، اسرائیل جانا ہے، ایران جانا ہے، کہاں پر جانا ہے، دبئی جانا ہے، آپ کو ویزا لینا پڑے گا۔ کوئی باہر کا یہاں پر آئے گا تو اس کو ہندوستان کا ویزا لینا پڑے گا۔ ارے قانون ہے آگے، بغیر ویزے کے کوئی انسان دوسرے ملک نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد حرام کے پاس اور حد حرم کے پاس جانے کے لیے اس کو ویزا لینا پڑے گا، اور وہ ویزا ہے ایمان کا ویزا۔ اس کو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنا ہوگا، یہ ویزا ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیا کی حکومتوں کے قانون میں تو اسلام کا بھی ایک قانون ہے، مسجد حرام کے پاس آنے کے لیے آپ کو وہ ایک اسلام کا ویزا لینا پڑے گا۔ تو پہلی جو شرط ہے وہ حج کے لیے وہ مسلمان ہونا۔ اسی طریقے سے دوسری جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ عاقل ہونا۔ عاقل کا معنی ہوتا ہے عقل مند ہونا۔ جب انسان اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے، اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے، عقل مند ہے وہ، تو اس پر حج فرض رہے گا۔ بات کرتا کہ انسان 50 سال کا ہے، روپے بھی اور پیسے بھی سب کچھ ہے، لیکن عقل معروف ہے، وہ اس کو معلوم نہیں طواف کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، اس کو سوار، اس کی عقل ایسی ہے نہیں کہ اس کو سوار کون کرے گا، اسے کچھ دیکھا ہی نہیں، تو اس کے اندر ایک شرط ختم ہو رہی ہے، کون سی والی؟ عقل والی، تو اس پر حج فرض نہیں رہے گا۔ حج کے فرض ہونے کے لیے عقل مند ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط ہے بالغ ہونا۔ کیا بھائی؟ بالغ ہونا۔ انسان بالغ رہے گا تو اس پر حج فرض رہے گا۔ مثال کے طور پر دیگر ملکوں کے اندر ہم تو کیا ہے بھائی ہمارے پاس اتنے روپے پیسے نہیں رہتے، دیگر ملک والوں کے پاس بچوں کے پاس روپے رہتے ہیں، لاکھوں اربوں روپے رہتے ہیں۔ ایک بچے نے 10 سال کی عمر میں حج کر لیا تو اس کا وہ حج فرض ادا نہیں ہوگا۔ جو فرض حج ہے، جو ذمے میں واجب ہے، وہ ادا نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو جو فرض حج ہے وہ کرنا پڑے گا۔ بچپنے کی حالت میں کر دیا تو حج نہیں کہلائے گا، فرض حج۔ وہ جو حج کیا اس نے بچپنے کی حالت میں وہ نفل ہے۔ یہ تیسری جو شرط ہے وہ ہے بالغ ہونا۔ اسی طریقے سے چوتھی جو شرط ہے وہ آزاد ہونا۔ ایک زمانہ تھا کہ انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام بھی اس میں غلام تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ غلام تھے۔ تو غلام جو بھی پیسہ کمائے گا وہ اس کا نہیں رہے گا بلکہ آقا کا رہے گا۔ تو اب اس غلام پر حج فرض نہیں رہے گا بلکہ اس کے آقا پر رہے گا، اس کے پاس وہ خود دوسرے کا مال ہے، تو غلام پر حج فرض نہیں۔ اسی طریقے سے جو پانچویں شرط ہے وہ ہے ذات و راحلہ کا مالک ہونا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، ایک صحابی، اور اللہ کے رسول سے کہا ما یوجب الحج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں جو انسان پر حج کو لاگو کر دیتی ہے، حج کو فرض کر دیتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ۔ کیا فرمایا؟ الزاد والراحلہ۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ اس کے پاس کتنا سامان ہو، کتنے اسباب ہو، کتنے ذرائع ہو کہ وہ مکہ مکرمہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ راحلہ اس زمانے کے اعتبار سے سواری، بھائی اونٹ پر جاتے تھے لوگ، گھوڑے پر جاتے تھے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے کہ انسان کے پاس ضرورت کے مطابق مکان ہے، ہر ایک انسان کے پاس جو سردی سے بچ سکتا ہے، گرمی سے بچ سکتا ہے، بارش سے بچ سکتا ہے، نمائش اور زبائش والا مکان نہیں، ضرورت کے مطابق ایک انسان کے پاس گھر ہے اور گھریلو سامان ہے اس کے پاس جو روز مرہ استعمال ہوتا ہے، فریج کولر جو گھریلو سامان ہے وہ ہے اس کے پاس۔ اس کے پاس جو پیسہ کمانے کے آلات ہیں، جیسا کہ ہمارے علاقے میں ٹریکٹر ہے، وہ دیگر چیزیں، انڈا مشینیں، جو آلات ہیں وہ ہیں، تو وہ بھی ضرورت میں شامل ہوں گے، ضرورت میں وہ ضرورت کی چیزیں کمانے کی۔ اس کے بعد سب گھر بھی ہوگا، گھریلو سامان بھی ہوگا، کمانے کے آلات بھی ہوگا، ضرورت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد اس کو 1 روپیہ کسی کا بھی نہیں دینا ہے، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں۔ اب اس کے پاس اتنے روپے ہیں، اتنے پیسے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ سکتا ہے اور وہاں کی زیارت کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے۔ تو اب ایسے شخص پر کیا رہے گا؟ حج فرض رہے گا۔ خاص طور ایک انسان بہت قرضے دار ہے، 30 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، تو اس پر حج فرض نہیں رہے گا بلکہ میرے کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرضہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ بندے کا حق ہے۔ 2 حق ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک بندے کا حق ہوتا ہے۔ جہاں پر اللہ کا حق، حج اللہ کا حق ہے، بندے کا حق نہیں، اور کسی سے ہم نے قرضہ لیں گے بندے کا حق ہے۔ جہاں پر اللہ کا حق اور بندے کا حق آ جائے تو وہاں پر بندے کا حق مقدم ہوگا، کیونکہ اللہ اپنا حق کو معاف کر دے گا لیکن بندے کے حق کو معاف نہیں کرے گا۔ بندہ اپنے کو قیامت میں معاف کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا۔
تو پہلے بندے کے حقوق کو ادا کرو، پہلے قرضہ دو، اس کے بعد آپ کے پاس اتنے روپے بچتے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، تو آپ پر کیا رہے گا؟ حج فرض رہے گا۔ اسی طریقے سے حج کی فرضیت کے لیے ایک جو شرط ہے وہ یہ ہے میرے دوستو بزرگو کہ انسان کا جو بدن ہے وہ صحیح سالم ہے۔ بعض دفعہ انسان آپ کے پیچھے بالغ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور کسی کا قرضہ بھی نہیں دینا ہے، لیکن وہ صحیح سالم نہیں، اندھا ہے، اس کے پیر کٹ گئے، اس کے صحیح سالم نہیں اس کا پورا بدن، وہ وہاں پر ارکان کیسے ادا کرے گا؟ بھائی پیر ہی نہیں، دونوں طواف کیسے کرے گا؟ صفا مروہ کی صحیح کیسے کرے گا؟ مزدلفہ میں کیسے جائے گا؟ وہ صحیح سالم نہیں ہے۔ تو اب ایسے انسان پر اب حج فرض نہیں، لیکن اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حج بدل کروا سکتا ہے۔ حج بدل بھی ہوتا ہے۔ حج بدل کیا؟ آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو حج بدل، بھائی ایک انسان مالدار تھا لیکن اس کو زندگی میں موقع نہیں مل پایا، سب کچھ تھا، موقع نہیں مل پایا، وہ کرنے کی سوچ رہا تھا لیکن پورے نہیں آئے، اور بیماری میں اس دنیا سے چل بسا۔ تو اب وہ، لیکن یہ فریضہ ہے ساقط نہیں ہوگا، اگر ایک مرتبہ اس کے ذمے میں یہ آ گیا حج فرض ہوگا زندگی میں، اور اس کے بعد بھی وہ حج نہیں کرتا ہے تو تکلیف ساقط ہوگا، اس کے بارے میں پوچھو گی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من ملک ذاتا او راحلہ تبلغه الی بیت اللہ، جو ذات و راحلہ کا مالک ہو گیا، پیسوں کا مالک ہو گیا، فلم یحج، پھر بھی حج نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کوئی پرواہ نہیں ہو یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو۔ تو اس لیے یہ حج جو فریضہ حج ہے وہ زندگی میں کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا، ایک مرتبہ اگر اس کے ذمہ میں ادا کرنا ہی پڑے گا، لیکن بالفرض وہ بیماری میں چل بسا تو وہ اپنی اولاد کے ذریعے اپنی اولاد کے پاس حج بدل کروا سکتا ہے۔ کیا کروا سکتا ہے؟ یعنی وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا، لیکن تم میرے پیسے میں جو پراپرٹی ہے اس میں سے میری طرف سے کیا کرنا، حج کرنا، اور میری نیت سے کیا کر لینا، تم احرام باندھ لینا، اور میری نیت سے پورا کیا کر لینا، حج کر لینا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے والد بوڑھے ہو چکے اور ایسے بوڑھے ہو چکے جو سواری پر بھی سوار نہیں ہو سکتے، مطلب گر پڑتے ہیں، ایسے کمزور ہو چکے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا اگر آپ کے والد پر قرضہ ہو اور اگر آپ اس قرضے کو ادا کرنا چاہیں تو قرضہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تاکہ اللہ کے رسول ہو جائے گا، میں ان کی طرف سے قرضہ ادا کروں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے والد کی طرف سے حج کریں گے تو یہ حج ادا ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھتے چلیں، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے بھائی کس طریقے سے حج ادا کیا جا سکتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کی بدل، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے، تقریباً 20 شرائط ہے، انشاءاللہ اس کو کبھی ذکر کریں گے، اس شرائط کے ساتھ وہ دوسرے سے حج کروا سکتا ہے۔ تو کیا نماز بھی پڑھوا سکتا ہے؟ بھائی نماز بھی پڑھوا سکتا ہے۔ بھائی عبادت کی دو قسمیں، جو عبادت کو جو ہم انجام دیتے ہیں اس کی قسمیں بھائی دو قسمیں، ایک وہ عبادت ہے جو بدن سے انجام دی جاتی ہے، ایک وہ عبادت ہے جو پیسوں سے انجام دی جاتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بدن سے انجام دی جاتی ہے، پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ روزے میں پیسے خرچ نہیں ہوتے، خود کے بدن سے اس کو رکھنا پڑے گا روزہ۔ زکات ایک ایسی عبادت ہے جو مال سے انجام دی جاتی ہے، بدن خرچ نہیں ہوتا، پیسے دے دیے آپ نے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں بدن بھی خرچ ہوتا ہے لیکن پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو ایک عبادت ایسی جو بدن سے انجام دی جاتی ہے، اور ایک عبادت ہے جو مال سے انجام دی جاتی ہے۔ تو مالی جو عبادت ہے وہ ایک انسان دوسرے انسان سے ادا کروا سکتا ہے، لیکن بدنی عبادت جو ہے وہ دوسرے انسان سے انجام نہیں دلوا سکتا۔ شاید آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک انسان کا بدن صحیح سالم ہو تو اس پر کیا رہے گا، حج فرض رہے گا، لیکن وہ حج بدل کروا سکتا ہے اگر اس کو ایسی امید ہو کہ میں اب ایسی بیماری آ گئی کہ میں اب صحیح نہیں ہو سکتا۔ بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اب انسان اس میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر عورت حج پہ جا رہی ہے تو وہ اپنے محارم کے ساتھ جائے گی۔ اس کے ساتھ جائے گی، ایسے محارم کے ساتھ جائے گی کہ جن سے اس کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں، ایسے محارم کے ساتھ جائے گی جو رشتہ میں یعنی ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ حرام ہے۔ باپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ حرام ہے، باپ سے کبھی بھی بیٹے رشتہ نہیں کر سکتی۔ بھائی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ حرام ہے، بیٹے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ گویا کہ وہ رشتے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، بھتیجے سے کبھی رشتہ نہیں ہو سکتا، بھانجے سے کبھی رشتہ نہیں ہو سکتا عورت کا، تو وہ انہی رشتہ دار کے ساتھ عورت سفر پر جا سکتی۔ اب بعض دفعہ شادی بھی جا رہی دلہا بھائی کے ساتھ، تو آپ دیکھیے شادی ایک وقت تک کے لیے تو حرام ہے، جب تک کہ اس کی بڑی بہن دلہا بھائی کے نکاح میں تب تک تو حرام ہے، لیکن اگر دلہا بھائی بڑی کو طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے، موت ہو جائے، تو یہ شادی اس کے لیے کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ حرمت کی ہے اس میں، حرمت محبت ہے، حرمت محبت ہے۔
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے پھوپھا کے ساتھ عورت نہیں جا سکتی. بھائی پھوپھی بھی جا رہی پھوپھا بھی جا رہے, گھر کو بھیج کے چلو تمہارے پھوپھا کے ساتھ چلے جاؤ, تو پھوپھا کے ساتھ تو نہیں جا سکتی, کیونکہ پھوپھا بھی اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ پھوپھی اس کے نکاح میں. پھوپھی کو جیسی طلاق دے گا یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی. اسی طریقے سے خالو کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی, کیونکہ خالہ جب تک نکاح میں جب تک یہ حرام ہے, لیکن جیسے خالہ کا انتقال ہوا یا طلاق دی تو یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گی, حلال ہو جائے گی. پتہ کیا چلا کہ ایسے رشتہ دار کے ساتھ جا سکتی ہے عورت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو, حرام ہو, اس کا رشتہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایسے کے ساتھ جیسے کہ بھائی کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, باپ کے ساتھ, بھانجے اور بھتیجے کے ساتھ, لیکن معمول ہو, ان سے کوئی خطرہ بھی نہ ہو. تو یہ شرائط اگر پائی جاتی ہے ایک مرد کے اندر اور ایک عورت کے اندر, تب میرا دوست بزرگ کیا رہے گا, اس پر حج اس کے ذمے میں فرض ہوگا, یعنی اس پر لاگو ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھتے چلے, جس طریقے سے نماز ہے, یہ شرائط ہوگی, میں نے آپ کے سامنے شرائط کو ذکر کیا. جس طریقے سے نماز ہے, نماز کے اندر کچھ ارکان ہوتے ہیں, تکبیر تحریمہ, قرات کا کرنا, رکوع کا کرنا, دونوں سجدوں کا کرنا, قاعدہ اخیرہ کا کرنا. اسی طریقے سے حج کے اندر ارکان ہیں. حج کے اندر 2 ارکان, نماز کے اندر تو بھائی 6 ارکان ہیں, لیکن حج کے اندر 2 ارکان ہیں, 2 رکن ہیں. آپ دیکھیے اگر رکن 2 رکنوں کو بندے نے ادا نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوگا. سب سے پہلا جو رکن ہے حج کا وہ کیا ہے, جو جس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے, وقوف عرفہ. وہاں پر عرفات کا میدان ہے, عرفات کے میدان میں حاجی کو جانا ضروری ہے. اور جو لکھا ہے جو رکن ادا ہوگا وہ کیا ہوگا, 9 تاریخ جو 9 تاریخ آئے گی, بقرعید سے ایک دن پہلے, 10 تاریخ کو بقرعید رہتی ہے, 9 تاریخ کو زوال سے لے کر سورج جو ڈھلتا ہے, جیسے کہ سورج کا وقت شروع ہو گیا, زوال سے لے کر تو پورا دن, اور پورے دن کے بعد جو رات آئے گی اس وقت پورا دن اس کے لیے کیا ہے, رکن کا یعنی رکن بن سکتا ہے. یعنی اگر ایک لمحے کے لیے بھی حاجی اس میدان میں چلا گیا تو اس کا رکن ادا ہو جائے گا. تو میدان میں ایک سیکنڈ کے لیے اس کا رکن ادا ہو جائے گا. واجب الگ ہے, واجب تو یہ ہے کہ حاجی اس میدان میں 9 تاریخ کی زوال سے لے کر تو غروب آفتاب تک, یعنی کہ سورج کے ڈوبنے تک ٹھہرے گا. دیکھو واجب ہونا الگ ہے, رکن ہونا الگ ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, نماز. بھائی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, اور سورت کا پڑھنا بھی واجب ہے رکعت کے اندر, لیکن 3 آیت کے بعد کھڑے رہنا, قیام کرنا, کھڑے رہنا, یہ فرض ہے, یہ رکن ہے. تو اسی طریقے سے چند لمحات کے لیے حاجی اس میدان میں چلا گیا تو اس کا رکن ادا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا, یہ صورت کا پیش آ سکتی ہے, بھائی حاجی حج کرنے کے لیے گیا, بڑھاپے کی حالت میں اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی, یا اسی طریقے سے کمرے میں سوتا رہ گیا, اس کے بعد حجاج کرام تو مزدلفہ کے میدان میں نکل گئے, اب اس کی نیند کھل گئی رات کے وقت, تو کیا رات میں جا سکتا ہے, 10ویں تاریخ کی رات میں اگر رات میں بھی گیا تو اس کا رکن ادا ہو گیا. لیکن واجب چھوٹ گیا, واجب کیا ہے, زوال سے لے کر تو غروب آفتاب تک جس کا واجب چھوٹ گیا. اگر وہاں پر واجب چھوٹتا ہے تو وہاں پر بھی گویا کہ جیسا کہ نماز میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے, اس طریقے سے وہاں کا بھی سجدہ سہو, وہاں کا یہ کہ وہاں پر قربانی آ جائے, کیا جائے گی, وہاں پر قربانی دینا پڑے. تو حج کا جو پہلا رکن ہے, ایک اہم رکن ہے, اس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے حج میں جو ایک دوسرا رکن ہے اس کو کہا جاتا ہے طواف زیارت. طواف کی بہت ساری اقسام ہیں, لیکن طواف جو کیا جاتا ہے 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے, اس میں سے 4 چکر ہو گیا ہے فرض ہے. بھائی طواف تو بھائی بعض طواف کیا ہے, کیسے نفل ہے, بعض طواف سنت ہے, بعض واجب ہے, بعض کیا ہے, فرض ہے. تو جو فرض طواف ہوتا ہے حاجی جو کرتا ہے, جو رکن ہے وہ 10 تاریخ کو بھی کر سکتا ہے, 11 کو بھی کر سکتا ہے, اور 12 کو بھی کر سکتا ہے, 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتا ہے. تو جو طواف زیارت ہے, جس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے, طواف زیارت جو فرض ہے, اگر حاجی نے 4 چکر بھی لگا لیے اس میں تو اس کا فرض ادا ہو گیا. کیونکہ 4 چکر کیا ہے, فرض ہے, اور آخر کے 3 چکر واجب. اب اس کی صورت کیسے بن سکتی ہے, کیسے ہو سکتا ہے بھائی حاجی بڑھاپے کی حالت میں بیمار ہے, کمزور ہے, 4 چکر لگا دیے اس نے مکمل, لیکن 3 چکر باقی رہ گئے. 4 چکر جیسی پورے ہوئے اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی, یا دھوپ میں خطرناک ہے, چکر آ گئے اس کو, بھیڑ کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا 4 چکر. اب اس کو جو ہوش آ رہا ہے 5 دن کے بعد آ رہا ہے, جبکہ حج کے جو ایام میں گزر گئے, 10واں بھی گزر گیا, 11واں بھی گزر گیا, 12واں بھی گزر گیا, تو پتہ نہیں چلا کہ اس میں 7 میں سے زیادہ کیا ہے, 4 زیادہ ہیں, 3 کم ہے. تو زیادہ حصے کو کر لیا, اس حصے کیا کر دیا, ایک رکن کو انجام دے دیا. لیکن 3 چکر جو چھوٹے ہیں طواف میں فرض کے, 3 چکر کے چھوٹنے کی وجہ سے واجب جو چھوٹا ہے اس کو قربانی دینا پڑے گی. خیر کہنے کا مقصد یہ کہ حج کے
دو ارکان دو رکن عرفات کے میدان میں جانا ضروری ہے اور طواف زیارت کرنا چاہیے ضروری. اگر اس میں سے بندے سے کوئی چھوٹ جاتا ہے، وہ عرفات کے میدان میں نہیں گیا، چند سیکنڈ کے لیے نہیں گیا، تو میرے دوست بزرگوں اس کا کیا حج بھی نہیں ہوگا. تو کچھ چھوٹ گیا بھائی، ایسا ہو گیا جیسا کہ اس نے تکبیر تحریمہ نہیں باندھی، یہ ایسا ہوا ہے کہ بھائی قرات ہی نہیں کی، کھڑا رہا اور نماز میں قرات ہی نہیں کی. اگر قرات ہی نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے حاجی عرفات کے میدان میں نہیں گیا تو نہیں ہوگا. طواف زیارت کی نیت سے نہیں کیا، اس کا اجازہ نہیں ہوگا. تو یہ دو رکن یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھتے چلے کہ جس طریقے سے نماز کے اندر واجبات ہوتے ہیں، 14 واجبات ہم پڑھتے ہیں بار بار، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا پڑھنا، تحیات کا پڑھنا، پہلے قاعدہ کا کرنا، دعائے قنوت کا پڑھنا، یہ وغیرہ سب کیا واجبات ہیں. اسی طریقے سے نماز جو حج ہے اس کے اندر بھی کچھ واجبات ہیں. اگر وہاں پر واجبات کی رعایت نہیں کی، وہاں پر بڑا دم لازم آ جائے گا، قربانی کرنا پڑے گی. وہاں پر یہاں پر کیا ہے، نماز میں واجب چھوٹا تو سجدہ سو، تقدیم و تاخیر ہوئی تو سجدہ سو، وہاں کا سجدہ سو الگ ہے. وہاں پر قربانی، پھر قربانی کی 5 کیٹیگری. تو بعض دفعہ آپ کو اونٹ دینا پڑے گا، بعض صورت میں آپ کو بکری دینا پڑے گی، بعض صورتوں میں پورے 2 کلو گیہوں دینا پڑے گی، بعض صورت میں تھوڑا سا صدقہ بھی چلا جائے گا، بعض صورتوں میں آپ کو پیسے ہی دینا پڑیں گے، قیمت ہی دینا پڑے گی. تو میں آپ کے سامنے واجبات ذکر کرتا ہوں کہ جو میقات ہے، جو حرم ہے نا، جو ایک تو مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد حرام کے بعد حد حرام ہے، حد حرام کے بعد ہل ہے، ہل کے بعد کچھ میقاتیں باؤنڈری، کوئی 16 کلومیٹر کے فاصلے پر، کوئی 30 کلومیٹر کے فاصلے پر، جس میں سے یلملم ہوئی، ذات ہوئی، جحفہ ہوا، مسجد جعفرانہ، مسجد عائشہ، جو میقاتیں ہیں حد حرام کے باہر، ان میقات سے حاجی کو احرام باندھنا ضروری ہے. احرام یہ الگ شرط ہے، احرام باندھنا، لیکن احرام کو میقات سے باندھنا، جو جگہ جو متعین ہے ان جگہوں سے باندھنا چاہیے یا اس سے پہلے سے باندھنا چاہیے ضروری. اگر بغیر احرام باندھے ہوئے ان میقات سے پہنچ جائے تو پھر اس کو کیا جائے، دم لازم آ جائے. تو ان میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے حاجی کے لیے دوسرا ایک واجب یہ ہے، محرم کے لیے جو احرام باندھنے والا ہے کہ طواف جو وقوف عرفہ کرے گا، زوال سے لے کر تو غروب تک کرے گا. اسی طریقے سے مزدلفہ کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں رات گزارنا سنت ہے، لیکن صبح صادق کو ہوتی ہے، صبح کا جو وقت ہو جاتا ہے 10ویں تاریخ کا، صبح صادق کے بعد اور طلوع فجر سے، طلوع شمس یعنی کہ سورج کے نکلنے سے پہلے اس وقت میں ٹھہرنا حاجی کے لیے کیا ہے، مزدلفہ کے میدان میں یہ واجب ہے. 2 وقت ہے، رات گزارنا سنت ہے، لیکن صبح کے وقت میں فجر کے بعد اور سورج کے نکلنے سے پہلے اس وقت میں وہاں پر رہنا چاہیے، یہ واجب ہے. اسی طریقے سے جب 10 تاریخ آتی ہے تو حاجی جس طریقے سے ہم یہاں پر قربانی کرتے ہیں، وہاں پر حاجی کو 10 تاریخ کو 3 کام کرنا ضروری ہے. 3 کام، اگرچہ وہ 4 بھی کر سکتا ہے لیکن 3 کام کرنا تو ضروری ہے. سب سے پہلے حاجی کو وہاں پر 10 تاریخ کو کیا کرنا ہوتا ہے، جمرہ عقبہ کی رمی، جو بڑا شیطان ہے اس کی رمی کرنا کیا ہے، ضروری ہے. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر اس کو ذبح کرنا، قربانی کرنا ضروری. اچھا، قربانی اسی کو کرنا ضروری ہے کہ جس نے حج کے ساتھ عمرہ کیا. ایک قارن ہوتا ہے، ایک متمتع ہوتا ہے. قارن کس کو کہا جاتا ہے، قارن اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے جو میقاتیں ہیں، جو ارد گرد میقاتیں بنی ہوئی، وہاں سے اس نے جو احرام باندھا ہے، احرام باندھنے کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا، وہاں پر عمرے کی بھی نیت کی ہو اور حج کی بھی نیت کی ہو، جس کو قرانہ کے معنی ملانا، ایک ہی احرام سے کیا کر لیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے اور عمرہ بھی کر لیتا ہے. تو گویا کہ اس نے ایک ہی احرام سے 2 عبادتیں انجام دی. سفر تو ایک کیا، سفر تو ایک ہے، احرام ایک ہے، 2 عبادتیں انجام دے رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ حج بھی کر رہا ہے. اس وجہ سے اس کو ایک قربانی دینا پڑے گی، اس کو ہم کہتے ہیں دم شکر. جو واجب قربانی والا مسئلہ بھائی، جو تو ہم گھر پر بھی کرتے ہیں صاحب استطاعت میں، لیکن وہاں پر ایک عبادت سے، ایک احرام سے دوسری قربانی کو بھی، یعنی کہ دوسری عبادت کو بھی وہ انجام دے رہا ہے، اس لیے وہاں پر حاجی پر ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے. گھر پر الگ کرے، وہاں پر الگ کرے. اور اسی طریقے سے جو متمتع ہے، حج کے تمتع کرنے والا ہے، اس پر بھی قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے. پہلے وہ میقات سے کیا کرتا ہے، احرام باندھتا ہے عمرے کا، پھر عمرہ کر لیتا ہے. عمرے کس چیزوں کا نام ہے، طواف کر لیا اس نے، 7 چکر لگا لیے، 2 رکعت نماز پڑھ لی مقام ابراہیم کے پاس، اس کے بعد صفا مروا کی پہاڑی پر چل گئے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کے بعد جل کیا ہو جائے، حرکت کر لی. یہ کیا ہو گیا اس کا عمرہ. اب جب حج کے ایام آئیں گے تو پھر ڈبل یہ کیا کرے گا، یہ ڈبل سے کیا کرے گا، احرام باندھے گا اور یہ حج کا احرام باندھے گا. تو اس نے بھی کیا کرا، ایک ہی سفر سے گویا کہ 2 عبادتوں کو انجام دیا. اس پر بھی قربانی کرنا کیا ہے، ضروری ہے، یہ دم شکر کے طور پر. اسی طریقے سے گنجا ہونا وہاں پر کیا ہے، ضروری ہے. حلق کروانا کیا ہے وہاں پر ضروری ہے. تو حاجی کے لیے یہ 3 واجب 10 تاریخ کو ہوتے ہیں.
اسی طریقے سے صفا مروہ کی صحیح کرنا، صفا مروہ کا چکر لگانا، یہ بھی اسی طریقے سے 3 بڑے بڑے شیطانوں کو کنکر مارنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر ایک شیطان بھی چھوٹ گیا تو وہی قربانی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے حج کے واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا، ان چیزوں سے رکنا۔ کون کون سی چیزوں سے؟ اس کو زینت کے سامان سے رکنا ہے۔ وہ سیدھا ہوا کپڑا نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ گنجا نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ اس کا حلق نہ ہو جائے۔ وہ سیدھا ہوا کپڑا، ہر ایسا کپڑا نہیں بن سکتا ہے حاجی کہ جو بدن کی ساخت پر سلتا ہو، اور نہ وہ انڈر ویئر کر سکتا ہے، نہ وہ بنیان کر سکتا ہے، نہ کرتا، نہ پاجامہ، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ کیا نہیں لگا سکتا؟ بھی سر پر ٹوپی نہیں لگا سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ خوشبو والا تیل استعمال کر سکتا ہے۔ جیسا کہ بادام کا تیل خوشبو والا ہے، وہ بھی استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو صابن ہے خوشبو والا، جو شیمپو ہے خوشبو والا، جب تک وہ احرام کی حالت میں یہ گویا کہ زینت کا جو سامان ہے وہ استعمال، وہ اختیار ہے۔ یہاں تک کہ عورت مہندی بھی نہیں لگا سکتی جب تک کہ وہ اس کا مکمل نہ ہو جائے، اور 10 تاریخ اور گویا کہ وہ نہ ہو جائے، حلق جب تک نہ ہو جائے اور وہ اپنے بال نہ کٹوائے۔ تو ان تمام چیزوں سے گویا کہ ان تمام چیزوں کو کرنا بھی ضروری ہے، اور جو ممنوعات ہے ان سے رکنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ خیر یہ میں نے آپ کے سامنے چند واجبات کو ذکر کیا ہے، ایک دو باتیں اور میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اس کی کچھ حج کی سنتیں وہ بعد میں انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے۔ جب حج کرتا ہے حاجی تو بعض دفعہ حاجی سے کیا ہو جاتا ہے؟ جرم ہو جاتا ہے۔ حاجی سے کیا ہو جاتی ہے؟ گڑبڑی بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ گڑبڑی کتنے طریقے کی؟ حاجی سے جو گڑبڑی ہوتی ہے وہاں پر وہ 5 کیٹیگری کی ہو سکتی ہے۔ کتنے کیٹیگری کی؟ 5 طریقوں کی ہو سکتی ہے۔ ویسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین، بنی آدم کیا ہوتا ہے؟ خطا کار ہو جاتا ہے، وہاں پر کچھ گڑبڑی ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس سے کچھ گڑبڑی ہو جائے تو بعض صورتوں میں اس کو اونٹ دینا پڑے گا۔ کیا دینا پڑے گا بھائی؟ اونٹ دینا پڑے گا۔ بعض صورتوں میں اس کو بکری دینا پڑے گا، بعض صورتوں میں نصف سا گیہوں دینا پڑے گا، بعض صورت میں قیمت دینا پڑے گا، اور بعض صورتوں میں کچھ بھی ہو سکتا دے سکتا ہے۔ اونٹ کون کون سی صورتوں میں دے گا؟ یہ اگر حاجی نے جو طواف کیا جاتا ہے، جو طواف فرض ہے، جو طواف فرض 10 تاریخ کو کرتا ہے یا 11 کو کر سکتا ہے یا 12 کو کر سکتا ہے، اگر حاجی جنوبی ہونے کی حالت میں ناپاک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ناپاکی کی حالت میں کیا کر لیا اس نے؟ طواف کر لیا، مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کی مسجد میں، عام مسجد میں بھی ہم ناپاکی کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتے، بٹ بڑے ناپاک جو ہوتے ہیں جو اس مسجد میں ہوتا ہے، اگر حاجی نے وہ ناپاکی کی حالت میں کیا کر لیا؟ طواف زیارت جو کہ فرض ہے، تو اب اس پر بکری سے کام نہیں چلے گا، اب اس کو بدنہ دینا پڑے گا۔ بدنہ کا مطلب وہ جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہے؟ اونٹ۔ تو گویا کہ اونٹ دینا پڑے گا اس کو، اور 5 سال ہونا ضروری ہے اس کے لیے، اور جو ہمارے علاقے میں ساڑھے وغیرہ ہیں اس کا 2 سال ہونا ضروری ہے۔ تو ایک صورت یہ۔ اسی طریقے سے دوسری صورت کیا ہے کہ 9 تاریخ کو جب حاجی عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے شام تک، اس کے بعد 10ویں تاریخ کی جو رات آتی ہے مزدلفہ میں گزارتا ہے، اگر اسی رات میں اپنی بیوی سے اس نے صحبت کر لی، جب تک وہ گنجا نہ ہو جائے، حلق نہ کر لیا، اس کے کچھ بال نہ کٹ جائیں، اس سے پہلے اس کے درمیان میں مزدلفہ میں اگر اپنی بیوی سے صحبت کر لی، یہاں پر بھی اس کو بدنہ دینا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ بدنہ یعنی اونٹ ہی دینا پڑے گا۔ یہ حج میں 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بکری سے کام نہیں کرے گا، بلکہ اس کو اونٹ ہی دینا پڑے گا، وہ جانور دینا پڑے گا کہ جس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دو بات کو سمجھ کریں کہ حاجی نے اگر کیا لگا لی؟ خوشبو لگا لی پورے وضو پر، ایک پورے ہاتھ پر خوشبو لگا لی، یا دونوں ہاتھ کے احرام کی حالت میں دونوں ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے، دونوں پیر کے ناخن کاٹ لیے، یا پھر تیل لگا لیے پورے خوشبو والا پورے سر پر وغیرہ وغیرہ، پورے عضو پر، پورا ایک جو کامل عضو ہوتا ہے اس پر، تو اب یہاں پر بکری دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے واجبات کو ذکر کیا، ان واجبات میں سے بھی کوئی واجب چھوٹ گیا، صفا مروہ کی صحیح چھوٹ گئی، مثال کے طور پر طواف ودا جو آخر میں کرتا ہے وہ چھوٹ گیا، یہاں پر بھی اس کو کیا دینا پڑے گی؟ بکری دینا پڑے گی۔ اسی طریقے سے بات کو سمجھتے چلیں، یہاں پر بعض صورتوں میں اس کو نصف سا گیہوں دینا پڑتا ہے، یعنی 4 کلو گیہوں دینا پڑے گا۔ کیا 7 کنکری؟ ایک شیطان کو 7 کنکری ماری جاتی ہے، 3 شیطان بڑے بڑے، اب ایک کنکری چھوٹ کے گئی، اس سے مار دی اس نے، اس کو پتہ ہی بعد میں پتہ چلا کہ یار میں نے تو وہاں پر 6 ماری تھی، 7 سے نہیں ماری تھی، تو ایک کنکری کے بدلے ایک کنکری چھوٹی ہے تو گویا کہ 1.25 کلو گیہوں دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اس کا ایک جب تک چھوٹ گیا طواف زیارت کا، وہاں پر بھی گویا کہ 1.25 کلو گیہوں دینا پڑیں گے۔ 3 چھوٹے تو واجب کا بکری آ جائے گی وہاں پر، تو گویا کہ ایک ناخن کاٹ لیا اس نے، ایک ناخن کاٹا، دونوں ہاتھ کے ناخن نہیں، ایک ناخن کاٹ کے احرام کی حالت میں یہاں پر 1.25 کلو کیا کرنا پڑے گی؟ اس کو گیہوں دینا پڑے گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند سعودہ ذکر کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا نام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق